بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک بات آج کل چل رہی ہے درود ناریہ سے متعلق، جس کو درود تفریجیہ بھی کہتے ہیں۔ پیچھے ہم دو ولاگز اس کے متعلق بنا چکے ہیں، آج پھر ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ دراصل درود ناریہ ایک ایسا درود ہے جس کو فتوحات اور مسائل کے حل کے سلسلے میں اگر زنگ آلود لوک، جو پرانا جو تالا ہوتا ہے نا، پرانا لوک جس کو زنگ لگ گیا ہو اور وہ کسی طرح کھلتا نہ ہو، تو اور اس کے اندر خزانہ کوئی چھپا ہوا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس خزانے کی اس پرانے اس لوک کی چابی ہے درود ناریہ یا درود تفریجیہ۔ دونوں ایک ہی نام ہیں، یعنی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ درود ناریہ کو ہی درود تفریجیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل بات کیا ہے، کیوں اس میں اتنی تاثیر ہے؟ جن لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو پہاڑ پر پیش کیا جائے، یعنی پہاڑ پر اگر پڑھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کچھ لوگوں نے اس کی تاثیر کے سلسلے میں ایسا کہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے کم کہا، اس میں تاثیریں اور بھی زیادہ ہیں۔ اشکال اور اعتراض کرنے والے آج کی میری گفتگو کو ضرور سنیں۔ آپ نے کہا کہ اگر کسی پہاڑ پر اس کو پڑھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں محترم، آپ نے بہت خوب کہا، مگر آپ نے کم کہا۔ کیا مطلب؟ اس بات کو سننے کی بات ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے زمینوں کو بنایا ہے؟ آپ نہیں جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے؟ آپ نہیں جانتے یہ بحر و جبال، یہ سارے اشجار اور یہ سارا جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شمس و قمر، یہ سارا کا سارا بطفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پہاڑوں کو وجود بخشا گیا ہے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مانگ لیا جائے تو کیا پہاڑ ریزہ نہیں ہو سکتے؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و وسیلے سے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا گیا ہے، انہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و وسیلے سے اگر مانگ لیا جائے تو کیا ہماری بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی؟ جس رسول علیہ السلام کے واسطے سے ساری کائنات کو، یعنی ساری بزم کو سجایا گیا ہے، اس کی خوبصورتی کے حصوں میں سے ایک حصہ انسان کی تخلیق بھی ہے، کہ انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی بنا ہے۔ کیا کہا ہے نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں بنایا جاتا، کچھ بھی نہیں بنایا، یا اب کچھ بھی میں تو انسان بھی آ گیا، انسان بھی نہیں بنتا۔ اب اگر ہم بنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہیں تو ہمارے مسئلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حل ہوں گے۔ کہ اللہ کا فضل کہیے کہ ہم تو طفیلی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بنانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، ہم تو طفیلی ہیں، ہمیں تو طفیل میں وجود بخشا گیا ہے۔ اب جن کے ہم طفیلی ہیں، انہی کا طفیل دے کر، انہی کا واسطہ دے کر اللہ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں درود ناریہ کے اندر۔ تو پھر تو میرے خیال سے آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا کام بن جائے گا۔ مجھے بتائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور واسطے سے نہیں بنے گا تو پھر کس کے واسطے سے بنے گا؟ کس کے واسطے سے بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نہیں بنے گا تو پھر کس کے طفیل بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اگر اللہ سے مانگیں گے، اگر اب نہیں بنے گا تو پھر کب بنے گا؟
وہ واسطہ ہی دیا گیا ہے درود ناریہ کے اندر، وہ وسیلہ ہی اختیار کیا گیا ہے، وہ طفیل ہی اختیار کیا گیا ہے، اور اتنی خوبصورت طریقے سے واسطہ دیا گیا ہے کہ بس نہ پوچھیے۔ تو میرے دوست، آپ اردو زبان میں، اپنی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کے بجائے آپ ایک مخصوص ایک شکل میں، کچھ مخصوص الفاظ کی شکل میں جو اہل تجربہ حضرات کے تجربے میں ہیں اور ان کے نزدیک یہ مجرب المجرب ہے، اور بلکہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ بعض ملکوں میں تو صوفیاء کرام کے جو خانقاہی معمولات ہیں، جو ان کے سلسلوں کے معمولات ہیں، ان میں ایک درود ناریہ بھی ہے، یعنی درود تفریجیہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک کے اندر اس کو کم سمجھا گیا، یہاں اس کا رواج کم ہے، یہاں اس کے پڑھنے والے کم ہیں، لیکن ان بعض ملکوں کے اندر جن میں یمن وغیرہ بھی شامل ہے، موروکو وغیرہ شامل ہیں، ان ملکوں کے اندر اس کا بتایا جاتا ہے کہ اس کا بڑا رواج ہے، کیونکہ وہاں جیسے ہمارے یہاں صوفیاء کرام لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، یا اور دوسرے، ہے نا، ایسے ہی وہاں صوفیاء کرام جہاں اور ان کے معمولات ہوں گے، ان میں ایک چیز درود ناریہ بھی ہے۔ اب صوفیہ جو جن چیزوں کی ضربیں لگواتے ہیں، یا جن چیزوں سے مشق کراتے ہیں، یا جن چیزوں کے اوپر مجاہدات اور ریاضتیں کرواتے ہیں، دراصل صوفیہ کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی بادشاہ بن جائے اس ملک کا، نہیں، ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بادشاہتوں کو تو لات مار کر خانقاہوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی بار دیکھیے آپ، کتنے نام تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادشاہت کو چھوڑ کر اور انہوں نے فقیری کو منتخب کیا، کتنے لوگ۔ تو صوفیاء کرام کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی درود شریف پڑھ کر یا ان ریاضتوں کو کر کے بادشاہ بن جائے، نہیں، بلکہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ اس کا دل بن جائے اور یہ اللہ والا بن جائے، اللہ کا عارف عاشق بندہ بن جائے، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ سے عشق کرنے والا، اللہ پر مرنے مٹنے والا بن جائے۔ صوفیہ کا تو یہ منشا ہوتا ہے۔ لہذا میں آپ کو ایک مختصر ایک بات سناؤں۔ ایک آدمی، اس کو ایک بادشاہ زادی سے، بڑا مشہور واقعہ ہے، پتہ نہیں کیا اس کی حقیقت ہوگی، ایک آدمی کو ایک بادشاہ زادی سے محبت ہو گئی۔ اب کہاں وہ بیچاری بادشاہ زادی اور کہاں یہ ایک عام آدمی۔ اب بادشاہ زادی کو کسی طرح سے تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی میرا عاشق ہے، میرے پیچھے رہتا ہے، یا کوشش کرتا ہے مجھ تک پہنچنے کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی، لیکن بہرحال حقیقتاً تو رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ پریشان کیا کروں؟ اب کسی اللہ والے کا، کسی نے اس کو پتہ بتایا کہ فلاں اللہ والے سے اگر تو دعا کرا لے تو تیرا کام بن جائے۔ وہ اللہ کا بندہ ان اللہ والے کے پاس پہنچا، اور اللہ والے کے پاس پہنچ کر ان سے اپنا سارا مدعا عرض کیا کہ حضرت، میں نے جو عشق لڑا لیا ہے، عشق جو دل میں بٹھا لیا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت کا دل میں بٹھا لیا ہے، ایسی شخصیت کو جس تک میری رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی بادشاہ کی بیٹی۔ اللہ والے نے کہا بھئی میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، تم کر لو۔ کہ ہاں جی حضور کر لوں گا، میں تو عاشق۔ بھئی عاشق سب کچھ کر لیتا ہے۔ عاشق کو کہہ دو کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ایک پہاڑ کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، وہ بھلے اکھاڑ نہ سکے لیکن لگ جائے گا، اکھاڑ نہ سکے بھلے لیکن لگ جائے گا۔ یہی تو عشق ہے، دل کی لگی ہی تو اصل چیز ہوتی ہے۔ جس کو اللہ سے عشق ہو گیا تو اس کے لیے پوری رات جاگنا آسان ہوتا ہے، گرمی کے روزے رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہا بھئی ہم بتاتے ہیں، تم کر لو۔ کہ ہاں جی کر لوں گا۔ کہ جنگل میں ایک کٹیا سی بنا لو اور اس میں بیٹھ جاؤ، اور بس اللہ کا نام لیتے رہنا ہے۔ مثلا جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کچھ بھی بتایا ہوگا، میں ایک مثال بتا رہا ہوں، جیسے لا الہ الا اللہ کہا تو اور 40 دن تک کرنا ہے، اور کوئی درمیان میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ وہ جی بہت اچھا، عاشق ہوں، سب کچھ کر لوں گا۔ وہ اللہ کا بندہ اس کٹیا میں جا کر بیٹھ گیا، اب بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لگ گیا وہ اللہ اللہ میں۔ اب جو
آس پاس کے کسان لوگ آتے تھے یا گزرنے والے لوگ آتے تھے، وہ دیکھتے تھے بھئی کیا بات ہے، اس خیمے میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور ہم کل بھی آئے تھے، جب بھی آ رہی تھی، آج بھی آئے، آج بھی آ رہی ہیں، چلو ذرا دیکھیں صحیح کون ہے۔ اب اندر جا کے ذرا جھانک کے دیکھا، اندر بھئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا میاں السلام علیکم۔ اب ان کو تو کوئی اجازت ہی نہیں تھی کچھ بولنے کی۔ میاں السلام علیکم، لا الہ الا اللہ۔ میاں خیریت سے ہو، لا الہ الا اللہ۔ اجی کچھ کھایا پیا بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ بھئی کہاں سے آئے ہو، لا الہ الا اللہ۔ اجی حضرت جی ہمارے لیے بھی دعا کر دو، لا الہ الا اللہ۔ اس بندہ خدا کا تو کام ہی لا الہ الا اللہ تھا۔ اب وہ تھوڑے دنوں میں، چند ہی دنوں میں، اس بندے کی شہرت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ لوگ آنے لگے جوق تر جوق ملنے، مگر وہ بندہ نہ کسی کو وعلیکم السلام کہوے، نہ کسی کو اپنی حاجت بتاوے، نہ کسی کو، بس وہ تو لا الہ الا اللہ اس کا ایک ورد تھا۔ شیخ نے کہا ہے کہ بھئی کچھ اور نہیں کرنا ہے، ان بزرگ نے کہا کچھ اور نہیں کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے۔ وہ لگ گیا۔ اب وہ شہرت اتنی پھیلی، اتنی پھیلی، اتنی پھیلی کہ سارا شہر وہاں آ کر ان کی زیارت کرنے لگا۔ بھئی کوئی اللہ والی ہستی آئی ہوئی ہے، بولے نہ چالے، بس لا الہ الا اللہ۔ وہ شہرت بڑھتے 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 بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی، اور بادشاہ کی بیٹی تک بھی پہنچ گئی۔ بیٹی کو معلوم تھا راز، معاملہ کیا ہے، آخر وہ ہے کون اور اس کا معاملہ کیا ہے۔ وہ پہنچی اپنے والد کے پاس، کہنے لگی ابا حضور ایک اللہ والی ہستی آئی ہوئی ہے، آپ کی اجازت ہو جائے میں بھی ان کی زیارت کر آؤں، سب لوگ جا رہے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ والے ہیں، چلو مل کر آؤ۔ اب وہ خیمے میں داخل ہوئی، کہنے لگی اللہ کے بندے میں جانتی ہوں تو نے یہ حال کیوں بنایا ہے، تو میری طلب میں تھا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے یہ تو دیکھ لیا کہ واقعی میں نے جو پڑھا اس سے مجھے اور جو کچھ بھی ملا، لیکن جس کے پیچھے میں چلنا شروع ہوا تھا وہ بھی مجھے مل گئی ہے، وہ بھی آج سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا وہ اللہ کا بندہ، کہنے لگے دیکھو بھائی میرے عشق کی شروعات تم سے ہوئی تھی، لیکن اب مجھے معشوق حقیقی مل گیا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرا سفر یہ تھا کہ میں نے شروعات کی تھی تمہارے عشق سے، لیکن اب میں عشق حقیقی کو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے تمہاری عشق کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ جہاں سے آئی ہو، جس طرح سے آئی ہو، لوٹ جاؤ اپنے والد کے محل کے اندر۔ تو کیا ہوا، اللہ والے جو اللہ کراتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ تم ملک کے بادشاہ بن جاؤ، بلکہ وہ اس لیے کہ تم حقیقی معنوں میں تم دل کے بادشاہ بن جاؤ۔ دل کے بادشاہ یعنی اللہ کے عارف عاشق بن جاؤ۔ تو اب وہاں جو لوگ جاتے ہیں خانقاہوں میں، اور وہاں کے مشائخ جو درود ناریہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں، تو وہ انہیں دنیاوی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے سلسلے میں نہیں بتاتے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ تمہارا دل مزکہ و مشفع ہو جائے، تمہارے دل کا تزکیہ ہو جائے، دل کی اصلاح ہو جائے، دل سے برائیاں نکل کر بھاگ جائیں، اور تم ایک اللہ والے شخص بن جاؤ۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے نا بھی خانقاہوں میں جانے کا یا بلانے کا، مشائخ وہاں بیٹھے ہیں وہ اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ تو اب وہ جو اس کو پڑھوا رہے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے روحانیت انتہائی کمال کو پہنچتی ہے، اور اس کے شاہد ایک دو نہیں جانے کتنے لوگ ملیں گے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اللہ والا مل جائے جو ہمارے لیے دعا کر دے اور ہماری حاجت پوری ہو جائے، یا پھر یہ کہ جی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو ہم کر لیں اور ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ محترم میں عرض کروں، درود ناریہ پڑھنے والے لوگ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ درود ناریہ پڑھنے والے لوگ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ وہ جب اللہ رب العزت سے جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ کرم و فضل خداوندی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال میں بتاؤں آپ کو۔ میں نے بتایا تھا کل کہ مجھے ایک بزرگ شخصیت ملی تھی مکہ مکرمہ میں، جب میں اپنے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک بزرگ شخصیت کا پیغام ملا، ایک اللہ والی شخصیت، جنہوں نے کہا تھا کہ میری ڈیوٹی آپ کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ تو یہ ان کا بڑا پن تھا، مجھ فقیر کی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کو
میرے سر پر میرا سرپرست بنا دیا گیا، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان ہے۔ دراصل ہماری درود شریف کی کثرت کا جو آغاز ہوا یہ ان بزرگ کے طفیل ہی ہوا۔ تو اس کے پیچھے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ درود ناریہ ہے۔ جب میں عمرے پر جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش تھی، زبان پر نہیں تھی یہ خواہش، میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ مجھے کوئی بزرگ ایسے مل جائیں جن کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور میرا کام ہو جائے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک مخصوص بزرگ تھے کہ وہ مجھے مل جائیں، لیکن کیوں مل جائے وہ بھی؟ وہ اس لیے کہ کوئی اللہ والے ایسے مل جائیں جن کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور میرا کام بن جائے۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی، ابھی یہ دعا زبان پر بھی نہیں آئی۔ میں مدینہ منورہ میں 15-16 دن لگاتار رہا الحمدللہ، لیکن وہاں بہت دعائیں کی، مگر یہ والی دعا زبان پر نہیں تھی۔ بس جب یہاں سے جا رہا تھا تو یہ بات دل میں تھی۔ اللہ کا کرم ہوا، مکہ مکرمہ میں جب میں پہنچا ہوں تو وہ ہستی سے مجھے استفادے کا موقع ملا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم نے آپ کو ٹچ اب سے پہلے بھی کیا تھا لیکن آپ سمجھ نہیں پائے۔ تو پھر دوبارہ میں انہوں نے بالکل واضح طور پر ملاقات کی، اور بالکل واضح طور پر ملاقات کر کے پھر سارا مدعا بھی سنایا اور بہت دنوں تک ساتھ بھی رہا ان کا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہے گا، پھر اور کوئی آئے گا، ہمارے جانے کے بعد اور کوئی آئے گا۔ کیا تھا یہ؟ درود ناریہ، درود ناریہ۔ اس لیے عزیزو، درود ناریہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ اگر 1000 مرتبہ یومیہ بھی نہیں کر سکتے، 11 مرتبہ، 41 مرتبہ، 101 مرتبہ، 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، جتنا آپ کو ہو سکتا ہے اتنا کر لیں، مگر کر لیں۔ اور مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا اس کے الفاظ میں غور و خوض کر کے پڑھیں اور دھیان توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور زیادہ مزہ آئے گا، اور زیادہ مزہ آئے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک تحریر ہے، میں اس تحریر کو ہی سنانے چلا تھا اصل تو، لیکن چلیے اب چلتے چلتے میں اس کو سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ درود تفریجیہ یعنی درود ناریہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسے شیخ عارف محمد حقی آفندی نازلی رحمۃ اللہ علیہ خزینۃ الاسرار میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ کی مداومت کرے، اس سے زیادہ پڑھے، اس پر استقامت کے ساتھ اس کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم، اس کے اندوہ، اس کے دکھ اور بے چینی دور فرما دے گا۔ اس کے غم و اندوہ اور اس کے دکھ اور بے چینی کو دور فرما دے گا۔ اس کا مرتبہ بلند، حالت اچھی، رزق کشادہ، اور اس پر حسنات و خیرات کے دروازے کھل جائیں گے، نیکی اور بھلائی کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے۔ اچھا جی، اور اس کی بات کو سلطنتوں میں نافذ کیا جائے گا، وقت کے حکمراں بھی اس کی بات کو سمجھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس جملے کے پیچھے تکوینی نظام جڑا ہوا ہو، اس جملے کے پیچھے جیسے مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، تکوینیات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس کو کرنے کے ساتھ تکوینی امور کی طرف بھی چلا جائے گا۔ ویسے میرا تجربہ تو یہی ہے، لیکن میں نے سمجھا کہ شاید یہ خاص ہو، لیکن اس جملے سے پتہ چلتا ہے یہ عام ہے۔ اچھا، اور اس کی بات سلطنتوں میں نافذ کرے گا، زمانے کے حوادث سے اس کو محفوظ رکھے گا اللہ، بھوک اور فقر کی ہلاکتوں سے بچائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، اور وہ خدا تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، یعنی وہ مستجاب الدعوات بھی بن جائے گا۔ ہے نا کام کی چیزیں؟ میرے خیال سے جتنی چیزیں آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں، اور جو کہیں نہیں آئیں وہ آخری جملے میں آ گئیں کہ وہ جو بھی مانگے گا وہ مل جائے گا اس کو، یعنی وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ وہ کہہ رہا میری شادی نہیں ہو رہی، میرا فلانا نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، اس کام کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کام میں اللہ کے فضل سے اس کا کام بن جائے گا۔ بھائی دیکھو، جن کے لیے مشکل ہے 1000 پڑھنا، وہ 1000 کی حرص نہ کریں، کم کی تعداد پڑھ لیں،
لیکن جو پہلے سے اپنا درود شریف چل رہا ہے اس پر ضرب نہیں آنی چاہیے۔ جب ہم درود ناریہ کو ختم کر دیں گے، ابھی آج کا تیسرا پارٹ ہے، ویسے ایک پہلے بھی بنایا تھا، یہ تیسرا ولاگ ہم نے بنایا ہے، تو جب ہم اس کو ختم کر دیں گے ایک اور قیمتی ہیرا آپ کے لیے گویا کہ ہماری فہرست میں ہے، اور ایک اور، لیکن وہ آسان ہے، یہ تھوڑا مشکل ہے، وہ آسان ہے لیکن وہ بہت قیمتی ہیرا ہے۔ اب میں اس کو قیمتی ہیرا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب درود ناریہ کو کم کہہ رہا ہوں ایسا نہیں سمجھا جائے بالکل بھی۔ ہر چیز کا اپنا لطف ہے، درود امی کا اپنا مزہ ہے، درود ناریہ کا اپنا مزہ ہے، جس چیز کو میں ذکر کر رہا ہوں یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ، اس کا اپنا لطف ہے، ہر چیز کا اپنا مزہ ہے۔ بس یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ اصل تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھیے اور اسی کے طفیل اپنے مسائل کا حل بھی مانگیے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔